باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ بیماری کی حالت میں جہاں تک چل سکتے ہو چلو۔ اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ جتنا آپ چلیں گے اتنا ہی زیادہ آپ صحت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے واک اور صحت۔ واک جسے انگریزی میں واکنگ بھی کہا جاتا ہے، مارننگ واک بھی کہہ لیا جاتا ہے، اور اردو میں جس کا ترجمہ پیدل چلنا یا چہل قدمی سے کیا جاتا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ایکسرسائز کے ضمن میں بات کرتے ہوئے واک کا ذکر آیا، اور واک کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی وہ سادہ ترین ورزش ہے کہ جس کے اندر آپ کو کسی بھی کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ ارادہ آپ کے پاس ہے تو آپ واک کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ آپ کو کسی تکنیک کی، کسی مہارت کی، کسی ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کہنے کی حد تک یا دیکھنے کی حد تک یہ جس حد تک سادہ ہے، نتائج کے اعتبار سے اتنے ہی زبردست اثرات اپنے اندر یہ رکھتی ہے۔ اور میں نے یوگا کی بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یوگا کے حوالے سے کم خرچ اور بالا نشین والا جو محاورہ ہے وہ بالکل صادق آتا ہے کہ خرچ کم ہوتا ہے اور اس کے اثرات اور نتائج بہت زیادہ ملتے ہیں۔ وہی معاملہ سیم ایکسرسائز کا بھی ہے، یہاں بھی کم خرچ اور بالا نشین والی بات ہے کہ انسان کو اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ محنت سٹرگل کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس کے نتائج بہت زیادہ ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ کون سا عضو ہے جس پر واک خوشگوار اثرات مرتب نہیں کرتی ہے، جسم کو تندرست رکھتی ہے، توانا رکھتی ہے، چاق و چوبند رکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے دماغ کو بھی متحرک رکھتی ہے اور دماغ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، بالخصوص اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ان میں اضافہ کرتی ہے۔ کئی قسم کی دماغی الجھنوں سے انسان کو نجات دلاتی ہے، انسان کے موڈ کو خوشگوار بناتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر زیادہ سے زیادہ آکسیجن اس کے نتیجے میں جب جاتی ہے تو کئی قسم کی بیماریوں کے خلاف یہ بھی ایک حفاظتی بند ہوتا ہے جو انسان کو بہت ساری بیماریوں سے بچا لیتا ہے، مثلا موٹاپا ہے، شوگر ہے، اسی طرح گردوں کے امراض ہے، امراض قلب ہیں، اللہ حاضر کیا جوڑوں کے درد وغیرہ وغیرہ کئی بیماریوں کے اندر واک کے اثرات بڑے زبردست ہیں، اور ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں اور لوگ ان اثرات کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ ہے جیفرسن، یہ بندہ بہت علم دوست تھا، فلاسفر اسکالر مائنڈ بندہ تھا۔ آج سے 100 سال پہلے جیفرسن نے ایک بڑا معنی خیز جملہ بولا تھا کہ ہمارے قدم چلنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے۔ اور اس سے بھی جیفرسن سے 1300 سال پہلے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ بیماری کی حالت میں جہاں تک چل سکتے ہو چلو۔ اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ جتنا آپ چلیں گے اتنا ہی زیادہ آپ صحت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو صحت مندی کی حالت کو برقرار رکھنے اور گئی ہوئی صحت کو واپس لانے، دونوں کے اندر واک کا بڑا اہم کردار ہے۔ واک کا مطلب ہے کہ ورزش کی نیت سے انسان کا چلنا، اسپیشل چلتا پھرتا تو ویسے بھی ہے انسان روزمرہ لائف کے اندر، اور اس کے بھی ایک اپنے اثرات ہیں، لیکن جب ہم بطور خاص یہ مارننگ واک یا واکنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد ذرا نارمل سپیڈ سے تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے۔ اس تیز چلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی کچھ سانس پھولتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مقدار میں آکسیجن انسان کے اندر جاتی ہے۔ تاہم یہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ انسان تیز چلے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے، مثلا امراض قلب میں سے کوئی ہوتی ہے، دل کی بیماری، ہارٹ کی پرابلم، یا اور کوئی دمہ وغیرہ کی بیماری ہے، تو ایسی حالت کے اندر پھر بندہ نارمل ہی چلے، اور نارمل چلنے سے ہی اس کو بہت سارے اثرات اور ثمرات مل جائیں گے۔ تو لہٰذا واک انسان عام طور پر ایک صحت مند انسان کو واک کے لیے تھوڑا سا تیز رفتار سے چلنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے واک کب کی جائے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیسٹ وقت جو ہے وہ صبح کا ہے، جب فضا کے اندر آکسیجن کے خزانے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تاہم اگر یہ صبح کسی وجہ سے کبھی ممکن نہ ہو تو پھر عصر اور مغرب کے درمیان کی بھی دوسری آپشن ہو سکتی ہے کہ پھر انسان اس وقت کر لے۔ خواتین کے لیے ان کی گھریلو جو کام ہیں، بھاگ دوڑ دھوپ،
وہ کسی حد تک تو ان کی ایکسرسائز کا یا واک کا نعم البدل بن سکتے ہیں، مگر مکمل طور پر نہیں بن سکتے۔ ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ جسمانی فٹنس کو چاہتی ہیں تو چند ایک سادہ سی ورزشیں یوگا کی جو انسان اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، ان ورزشوں کو اپنایا جائے، اور ساتھ صبح کو ہلکی پھلکی جو واک ہے وہ بھی ضرور کی جائے۔ اگر پارک میں جانا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اکثر و بیشتر خواتین کے لیے ذرا اکیلے جانا ممکن نہیں ہوتا، تو گھر کے باہر اگر گلی میں کوئی ایسا ماحول ہے یا اور کچھ نہیں تو گھر کے صحن میں یا گھر کی چھت پر جہاں بھی ممکن ہو، ساتھ ان کو بھی کچھ نہ کچھ واک سے استفادہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔